مقرر محمد صادق الكريم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. صدر انجمن، حکم صاحبان اور میرے مشفق اساتذہ اکرام اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کی اس پرتپاک سالانہ انجمن میں جس موضوع پر خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سلام کے آداب. محترم سامعین، مذہب اسلام پرامن اور پرسکون ماحول چاہتا ہے، ایسا ماحول جس میں ہر شخص ایک دوسرے سے کلی طور پر مطمئن ہونے کے ساتھ ہمدردی اور الفت و محبت کے جذبات سے لبریز ہو، کسی کو کسی سے کسی قسم کا شکوہ اور گلہ نہ ہو. اگر کسی معاشرے کے افراد کے اذہان و قلوب میں اس طرح خیر خواہی کے جذبات ہو، عداوت و دشمنی اور نفرت نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو تصور کیجئے کہ وہ معاشرہ کس قدر خوبصورت ہوگا، اس کا باطن بھی ویسا ہی دلکش اور دلربا ہوگا جس طرح سے اس کا ظاہر. اسی لیے مذہب اسلام نے ایسے ماحول کی تشکیل کے لیے عداوت و نفرت کی بے خونی کی اور ان تمام چھوٹے بڑے امور پر قدغن لگا دیا جہاں سے معاشرے کے سبوتاز ہونے کی راہ ملتی ہے، جیسے زنا، شراب نوشی، قمار بازی، غیبت، چغل خوری اور شکوہ شکایت وغیرہ. نیز ان باتوں کی رہنمائی کے ساتھ ایسے امور کی تلقین کی جس سے صلح واشتی اور انسانیت کو فروغ حاصل ہو، جیسے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، تیمارداری و غمخواری، ادب و احترام اور دعا سلام وغیرہ. میرے بھائیوں، معاشرہ نام ہے اولاد آدم کا ایک دوسرے کے ساتھ اجتماعی شکل میں رہنے سہنے اور زندگی گزارنے کا، جس کا آغاز ایک دوسرے سے مواجہہ اور ملاقات سے ہوتا ہے، اور اسی ملاقات میں ایک شخص دوسرے کو اچھا یا برا تاثر دیتا ہے. بس اوقات ایک شخص دوسرے کو دیکھتے ہی عبوساً قندریرہ بن جاتا ہے جہاں سے نفرت اور عداوت کی تخم رزی ہوتی ہے. برخلاف اس کے بعد افراد اپنے سروں پر دکھ، درد اور غم و الم کا بارے گرا اٹھائے ہوتے ہیں، پھر بھی کسی سے ملنے پر اس قدر خندہ پیشانی اور بشاشت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کی ایک ملاقات بڑے بڑے غم غلط کر دیتی ہے اور ذہن و دماغ کو اطمینان و سکون حاصل ہو جاتا ہے. مذہب اسلام نے اسلامی معاشرے کی تشکیل اور خوبصورت ماحول سازی کا حکم دیا کہ جب تم ایک دوسرے سے ملو تو خندہ پیشانی اور مسکراتے ہوئے اس کا پرتپاک خیر مقدم کرو، اور اس خیر مقدم کا آغاز سلام سے کرو تاکہ آنے والوں اور ملنے والوں کو اطمینان حاصل ہو اور پرسکون ماحول کا احساس ہو اور کسی قسم کی اجنبیت نہ محسوس کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بالواسطہ سلام کرنے کی تعلیم پوری امت کو دی گئی ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یعنی اے نبی جب آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں تو انہیں السلام علیکم کہے. ایک دوسرے مقام پر مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو اسے اچھے جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، اور تم مومن نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ تم اسے اختیار کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ وہ یہ کہ تم سلام کو پھیلاؤ اور عام کرو. لیکن افسوس اس وقت پوری دنیا مسلمان مغرب کی تہذیب و تمدن اور کلچر سے بری طرح متاثر نہیں بلکہ مرعوب ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنی تہذیب کو چھوڑ کر دوسروں کی تہذیب اپنا نہیں وہ فخر محسوس کرتا ہے. گویا اسے اپنی تہذیب و ثقافت پر شرم آتی ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اسے مسلمان اور مسلمانوں کی تہذیب سے متاثر سمجھے، اسی لیے وہ اپنے ہر قول و عمل اور اخلاق و کردار سے ماڈرن ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اور سلام کے جتنے انداز اور طریقہ اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے شناخت مشکل ہو جاتی ہے. محترم سامعین، اسلام مغلوب نہیں بلکہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسی لیے مسلمانوں کو کسی بھی تہذیب و کلچر سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ ہر موڑ ہر جگہ پر اسلامی شناخت کو امتیاز کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان سراپا پیغام امن و شانتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ملاقات کا آغاز و ابتداء دونوں ہی سلام سے کرتا ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ وارد ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. لوگوں باہم سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھو. یہ کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے.
محترم سامعین، اگر کوئی شخص صرف مذہب اسلام میں سلام کے ادب پر غور کرے گا تو یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ یہ فطری مذہب ہے جس میں فطرت کے تقاضے کو ملحوظ رکھا گیا ہے. یہ انسانی ذہن کی تخلیق نہیں ہو سکتی. جیسے کہ بہت سے مذہب کی تعلیم سے اندازہ لگتا ہے چھوٹا بڑے کو سلام کرے، آنے والا بیٹھنے والے پر سلام، سوار پیدل کو سلام کرے. ایسا نہیں ہے کہ صرف چھوٹے ہی کو مکلف کیا گیا ہو کہ ہر حال میں اسی کو سلام کرنا ہے. اسلام کے متعلق اسلام کی اس پاکیزہ ستھری تعلیم پر عمل کرنے میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کرنا چاہیے اور اس پر عمل کر کے غیروں کو متاثر کرنا اور اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امن و قوت، عدل و محبت، وحدت کا پرچار کرو، انسانوں کی اس نگری میں انسانوں سے پیار کرو. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلام کے فطری اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.